الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے تعلیمات کے ایک اہم حصے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو عقائد و نظریات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، ایمانیات کہا جاتا ہے۔ اور اس دین اسلام کا دوسرا حصہ جو اعمال پر مشتمل ہے، اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں بندے کے ذمے وہ فرائض ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت اور ربوبیت اور رزاقیت کے اعتبار سے بندے کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرے، کہ جس کے اندر عبادات کا معاملہ آتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا، روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کے مسکین اور نادار بندوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر کے اور اللہ تعالیٰ کے وہ مقدس مقامات جہاں پر اللہ کے پیاروں کے نقش قدم لگے ہوئے ہیں، جن کو عرفات اور منا اور مزدلفہ کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر حج کے فرائض اور مناسک ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہ ایک حصہ تو حقوق اللہ کا ہے۔ اعمال کے تعلیمات کا جو دوسرا بنیادی حصہ ہے، اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک بندے کے ذمے دوسرے بندوں کے جو حقوق لازم اور عائد ہوتے ہیں وہ حصہ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ایک بندے کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اور نہ کوئی انسان تنہا زندگی گزار سکتا ہے۔ ہر انسان کے بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، اعزاء اور اقارب ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے دوست ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے گھر میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے تعلقات، مختلف نوعیتوں کے تعلقات کے ساتھ انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ ہر بندے کے ذمے لازم ہوتے ہیں، وہ ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ پھر دنیا کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان کا علم بھی ناقص ہوتا ہے، انسان کی ہمت بھی کمزور ہوتی ہے، اور انسان خطا کا پتلا بھی ہے، تو بہت دفعہ انسان سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو جائے تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم اور کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور اور غفار ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بندوں کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق کا، بندوں کے حقوق کے اندر اگر کسی انسان سے کوتاہی ہو گئی تو چونکہ بندے ایک تو محتاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، ہم اگر نماز نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، لیکن اگر کسی بندے کا ہم نے حق ادا نہیں کیا تو اس بندے کا نقصان ہوگا، اس بندے کو تکلیف ہوگی، کیونکہ بندے تو محتاج ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں،
اور دوسری طرف یہ ہے کہ بندوں کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سب کو معاف کر دیں. تو اس لیے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کا جو معاملہ ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے. یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نزاکت اور اس کی حساسیت کو بیان فرمایا ہے کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ کتنا حساس معاملہ ہے. ترجمہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، کہ جس آدمی کے ذمے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی کا حق لازم ہوتا ہو، من عرضہ، خواہ اس کی آبرو اور عزت کے معاملے کا کوئی حق ہو، اور شیئن، یا اس کے علاوہ کوئی اور حق ہو، کوئی مالی حق ہے یا کوئی اور کسی نوعیت کا حق ہے، تو فرمایا کہ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو اسے چاہیے کہ وہ آج سے مراد موت سے پہلے کا زمانہ، آج ہی یعنی اسی دنیا میں اور اسی اپنی عارضی زندگی کے اندر اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ صاف کر لے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن دینار اور درہم اس کے پاس نہیں ہوگا. یہ دینار اور درہم ایک کرنسی ہے، آپ روپیہ سمجھ لیں، ڈالر سمجھ لیں، ریال سمجھ لیں. جس دن اس کے پاس کرنسی نہیں ہوگی، سونا چاندی نہیں ہوگا، کوئی دینے دلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کان لہ عمل صالح، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس کوئی نیک اعمال ہوئے، مثلا ایک آدمی نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی، نفل نمازیں بھی کافی پڑھی، روزے بھی رکھے، نفلی روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی نفلی بہت کرتا رہا، تسبیحات بھی بہت کرتا رہا، تلاوت بھی کرتا رہا، اس کے پاس نیک اعمال بھی تھے، تو فرمایا کہ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو جو اس نے اپنے بھائی کی حق تلفی کی ہے اس حق تلفی کے بقدر اس کے یہ نیک اعمال دیے جائیں گے، اور یہ نیک اعمال لے کر اس کو دیے جائیں گے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے. اب اس کی حق تلفی کتنی ہے اور اس کے نیک اعمال اس کے بدلے میں کتنے لیے جائیں گے، یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس دن انصاف فرمائیں گے کہ کمیت اور کیفیت یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے کس آدمی کا کتنا حق ضائع ہوا ہے اور اس کے بدلے میں اس کی کتنی نمازیں لی جائیں، اس کے کتنے روزے لیے جائیں، اور نماز کس کیفیت والی ہے، ذکر کس کیفیت والا ہے جو اس کے بدلے میں برابر سرابر آ جائے، اور پھر یہ ذکر اور یہ اس کی نماز اس کو دی جائے تاکہ اس کا حق پورا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی پر ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سارے حال بھرا ہوا ہے، سب نماز پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں، لیکن کس کی نماز میں کتنا وزن ہے یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کس آدمی کی نماز میں کتنا وزن ہے، اور قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. تولنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کس آدمی کی نماز میں، کس آدمی کے نیک عمل میں وزن کتنا ہے، اور یہ وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. تو وہ وزن کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو حق ادا کریں گے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں، فرض کیا کہ ایک آدمی کی ایسا اس نے زندگی گزاری ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، تھا وہ مسلمان اور مومن، لیکن کوئی اس نے نیکی والا کوئی کام اس طرح کا کیا نہیں ہے، اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی اس نے ضائع کیے ہیں، ظلم ستم بھی ڈھائے ہیں، تو فرمایا کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اخذ من سیئات صاحبہ، تو اس کا جو مظلوم بھائی ہے اس کی کچھ برائیاں اور خطائیں وہ اٹھائی جائیں گی جو اس کی تلفیوں کے برابر ہوں گی، اور وہ اس کی پر ڈالی جائیں گی. فحمل علیہ، پھر اس کی پر وہ لاد دی جائیں گی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے تو یہ دنیا کے اندر سودا سستا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے پاس کرنسی بھی ہوتی ہے، دنیا کے اندر انسان دوسرے کے کام بھی آ سکتا ہے، اور دنیا کے اندر انسان دوسرے کی منت اللہ بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کے اندر انسان کسی سے سفارش بھی کروا سکتا ہے. دنیا کے اندر اگر کسی بھائی کی حق تلفی کی ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ سال پہلے، 2 سال پہلے، 6 سال پہلے مجھ سے فلاں بندے کی حق تلفی ہو گئی ہے، اس کا کوئی ناجائز طریقے سے کوئی مال میں نے لے لیا ہے، اور اس کی کوئی بے آبروئی میں نے کر دی تھی، اس کی تحقیر کر دی تھی، یا اس کو کوئی مارا پیٹا تھا، تو اب اسے اگر احساس ہو گیا ہے تو زندگی میں موت سے پہلے احساس ہو جانا یہ بہت غنیمت ہے.
اسے چاہیے کہ اس احساس کی بنیاد کے اوپر وہ جا کر اس بھائی سے معافی تلافی کر لے اور اپنا معاملہ یہیں پر صاف کر لے، کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے نا وہ بغیر کسی لین دین کی معاف کر دے، اس کے پاس صرف چل کر جایا جائے اور اس سے معافی کی درخواست کی جائے، ہو سکتا ہے وہ اسی سے پسیج جائے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعے میں بھی یہ آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن سودے بازی نہیں ہوگی، اور جس دن جو ہے نا وہ گہری دوستی کام نہیں آئے گی، اور جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور جس کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اور اپنی بیوی اور بچوں سے، یعنی اتنے کلوز جو رشتے ہیں، اتنے قریبی جو رشتے ہیں، ان رشتوں سے بھی انسان دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو وہ دن ایک سخت دن ہوگا، اس دن کی ہولناکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ جو بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، یہ چونکہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے کو یہیں پر رفع دفع کرا کے یہیں پر معافی تلافی کر کے جایا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رکھی ہیں، یہ بھی ہمیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور یہ بھی دوسرے کے کام آ جائے، اور جو دوسرے نے گناہ کیا ہے، مزے دوسرے نے کیے ہیں اور سزا ہمیں بھگتنی پڑ جائے دوسرے کے گناہ کی وجہ سے، اور نیکیوں کی مشقت ہم نے اٹھائی ہو اور وہ نیکیاں کام دوسرے کے آ جائیں۔ اسی کو دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس آدمی کو مفلس کہتے ہیں کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، غریب آدمی ہو بیچارہ، ہم تو اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن نماز اور روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس کی پر تہمت لگائی ہوگی، اس کو مارا پیٹا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اور پھر وہ حقوق والے اس کے سر پڑ جائیں گے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیکیاں اٹھا کر کچھ اس کو دے دی جائیں گی، کچھ اس کو دے دی جائیں گی، کچھ اس کو دے دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر وہ نیکیاں ختم ہو گئی اور دوسرے بندوں کے حقوق باقی ہیں تو دوسروں کی خطائیں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی نے بڑی مشقت اٹھا کر محنت کر کے نیکیاں کی اور وہ دوسرے کی حق تلفی کی اور دنیا کے اندر معاملہ صاف نہیں کیا، اور قیامت کے دن جناب وہ جو اس نے مشقت اٹھا کر نیکیاں کی تھی، شب بیداری کر کے تہجد پڑھے تھے اور بھوک پیاس کاٹ کر روزے رکھے تھے، وہ نیکیاں دوسرے کے کام آ گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس آدمی تو وہ ہوگا کہ جب اسے نیکیاں سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا ہے تو اس وقت وہ تہی دامن ہو گیا، اس وقت وہ نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں چلی گئیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ کبھی کسی کا کوئی تھوڑا بہت مال انسان کے پاس آ جاتا ہے، کبھی کسی کی آدمی بے ابروئی کر دیتا ہے، کبھی کسی کو خواہ مخواہ ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کسی کی تحقیر کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کرے، اور جہاں جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کی کوتاہی ہوئی ہے تو وہاں پر اسے چاہیے کہ ان بندوں سے رابطہ کر کے اور ان بندوں سے معافی تلافی کر لے، اور جو بندے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے حق میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور ان کو ایصال ثواب کرتا رہے، تاکہ وہ معاملہ اس کی اوپر سے معاملہ ہلکا ہو جائے اور قیامت کے دن اس کی نیکیاں اسی کے کام آئیں۔ تو یہ حقوق العباد کے حوالے سے یہ جو حساسیت اور نزاکت ہے وہ ان احادیث کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ پہلی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث جو ہے نا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور دونوں کے راوی جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے اس حقوق العباد کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا حق رہے نہیں، اپنا حق رہ جائے کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے بشری تقاضے کے تحت تو
تو آدمی سوچ بچار کر کے اہل علم سے مشورہ کر کے تو اس کی معافی تلافی کی کوئی صورت نکال لے اور دنیا کے اندر اس معاملے کو صاف کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.